یوزلی ویژلی امپیئرڈ لوگوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار جیسے وہ کمرے میں آتا ہے آپ کو پہلی کرسی آپ کو دی جاتی ہے کہ اچھا یار بیٹھ جاؤ ہم آپ کو ساری چیزیں لا کے دیں گے. سو دیٹس ناٹ ہو آئی ایم. آئی سائڈ کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مینیج نہیں کر سکیں گے, تو اس لیے میں اسپورٹس میں آئی کیونکہ اسپورٹس میں آئی نیو کہ میرے ریفلیکسز بلڈ اپ ہوں گے. میری امی ڈانٹتی ہیں کہ اچھا آپ میجر کر کے چیزیں نہیں کرتی, آپ کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. وہ مجھے ہر دفعہ ڈانٹ پیٹ رہی ہوتی ہے کہ آپ اسی جگہ پہ اپنے اپنا موبائل رکھنا ہے, پھر آپ بعد میں ڈھونڈتی رہیں گی اس کو. تو وہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کبھی کہا کہ اچھا آپ نے کہیں جانا نہیں ہے یا پھر آپ نے چائے نہیں بنانی ہے. انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ نے چائے بنانی ہے تو اس کو کس طرح بنانا ہے نا. السلام علیکم اینڈ اے ویری وارم ویلکم. دس از مریم کیوان ود اے فریش ایپیسوڈ آف ناٹ ایوری وومن. اچھا, کچھ ایپیسوڈس پہلے میں نے ایک چھوٹی سی بات کی جس کا ہم نے ایک ریل بنا کے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پہ ڈالی, جس پہ تھوڑا سا بیکلیش آیا کچھ لوگوں کی طرف سے, جہاں میں نے کہا کہ ہم جب پیدا ہوتے ہیں تو اللہ میں نے ہمیں کچھ صلاحیتوں کے ساتھ, کچھ ٹریٹس کے ساتھ, کچھ کیریکٹرسٹکس کے ساتھ پیدا کیا ہوتا ہے. بٹ ایز ٹائم گوز بائی اور ہم زندگی میں بزی ہونے لگ جاتے ہیں تو ہم اپنی آپ کی پہچان کرواتے ہیں کچھ ریلیشنز اور ایسوسیشنز کے توسط سے, کہ میں فلاں کی بیٹی ہوں, فلاں کی بیوی ہوں, فلاں کی بہن ہوں, یا یہاں پہ کام کر رہی ہوں. فائن, میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ سب غلط ہے, یہ ایسا ہی ہوتا ہے. ہم ایسے معاشرے میں ہی رہتے ہیں جہاں انہی ریلیشنز کی وجہ سے آپ کی عزت بھی ہے, آپ کی ریکگنیشن بھی ہے. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو آپ کی انیٹ کچھ کریکٹرسٹکس ہیں جن سے آپ کی ورتھ بنتی ہے, ہم ان کو بھولتے جاتے ہیں. زندگی میں اتنا بزی ہوتے جاتے ہیں کہ ہم اپنی وہ جو میں کہوں گی کہ ایکچوئل سیلف ہے, جو ایک آپ کا پرپز ہے, جو آپ کی کچھ اسپیشل ٹریٹس ہیں, جو آپ کی یو ایس پی ہے, دا یونیک سیلنگ پوائنٹ, جو آپ کو باقی لوگوں سے ڈفرینشیٹ کرتا ہے, ہم اس کو بھول جاتے ہیں. اور مرد حضرات سے زیادہ نہیں کرتے, عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ جو ہے لڑنا شروع کر دیں کہ ہم تو یہ ہیں, ہم تو وہ ہیں, امپاورمنٹ کے چکر میں. آئی ہیو نیور سیڈ دیٹ, آئی ہیو نیور بین این ایڈوکیٹ آف اینی تھنگ لائک دیٹ. جو لوگ ہمارے پوڈ کاسٹ کو شروع سے فالو کر رہے ہیں یا جو مجھے پرسنلی پہلے سے جانتے ہیں, ان کو پتہ ہوگا کہ آئی کین واؤچ فار اینی تھنگ بٹ دیٹ, بیکاز آئی نو کتنا امپورٹنٹ ہے ان ایسوسیشنس کا, ان رشتوں کا آپ کی زندگی میں, اور اسی کے بعد سب کچھ آتا ہے. تو دا پوائنٹ از, بس وہ جو ایکچوئل سیلف ہے, جو آپ کی میں کہوں گی سیلف کانفیڈنس ہے, جو ورتھ ہے, اس کو نہ بھولیں. کیونکہ جب آپ کو اپنی سیلف ورتھ پتہ ہوگی نا, تبھی باقی لوگوں سے بھی آپ منوا سکیں گے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو خواتین گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں وہ بھول جاتی ہیں کہ وہ شادی سے پہلے کیا کچھ کرتی تھی, بچوں سے پہلے ان کی کیا زندگی ہوتی تھی, ان کو کتنا سیلیبریٹ کیا جاتا تھا, اور کن وجوہات کی بنا پہ سیلیبریٹ کیا جاتا تھا. سم ہاؤ وی فارگیٹ دیٹ. اور جب تک آپ کو خود نہیں یاد ہوگا, کوئی دوسرا آپ کی عزت کیسے کرے گا؟ سو یو نیڈ ٹو نو یور سیلف ورتھ سو دیٹ others can acknowledge you for that. سیلف کانفیڈنس کی جب ہم نے بات کی تو آج ایک ایسی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں پوڈ کاسٹ کے لیے, جن کو دیکھ کے, جن سے بات کر کے آپ کو یقینی طور پہ لگے گا کہ دس از واٹ کانفیڈنس از. ماشاء اللہ سے شی از این آرچر. میں کہوں گی کہ اسپورٹس ایسی ہے کہ بہت ساری خواتین اس میں ہوتی نہیں ہیں, اینڈ آلسو شی از ویژولی امپیئرڈ بٹ اسٹل این آرچر. I'm sure it is a difficult thing for her, but mashallah she's doing it. How she's doing it, let's find out from her. We have Bakhtawar Kiani. Assalamu alaikum. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مریم؟ بالکل ٹھیک. بختاور, آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. So good to see you. Yeah, and it's such a great introduction. I really feel کہ جو female empowerment ہے is all about knowing yourself and understanding کہ what makes you your tick or what makes you who you are. ہاں, اور یہ وہ چیز ہے نا بختاور کے لوگوں کو ریئلائز نہیں ہوتا, لوگ بالکل بھول جاتے ہیں. مطلب وہ مجھے برا لگتا ہے کہ مطلب گھر میں خواتین کو خود ہی نہیں کہ پتہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ بڑے بڑے معاملات میں بولتی بھی نہیں ہیں, بیکاز ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو کہیں گی کہ اس سے کسی کا فائدہ بھی ہو سکے گا. چپ کر کے بیٹھی رہتی ہیں, بھول جاتی ہیں. اینڈ یہ مریم مجھے جب میری آئی سائٹ کا ایشو ہوا, آئی ڈونٹ, میں اس سے جمپ ان کر رہی ہوں, بٹ اس میں یہ تھا کہ دا وے آئی کوڈ سسٹین بینگ مائی, تو وہ یہ تھا کہ آئی نیو کہ ایگزیکٹلی ہو آئی واز اینڈ ہو آئی
میں اپنے وہ کریکٹرس کو سسٹین کرنا چاہ رہی تھی. یہ میری جب آئی سیٹ کا مجھے ایشو ہوا تو میں نے یہ ڈیسائڈ کیا تھا پرسنلی کہ آئی ووڈ ناٹ سٹ ان کارنرز. مطلب کہ جس طرح لوگ یوزلی ویژلی امپیئرڈ لوگوں کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا یار جیسے وہ کمرے میں آتا ہے آپ کو پہلی کرسی آپ کو دی جاتی ہے کہ اچھا یار بیٹھ جو ہم آپ کو ساری چیزیں لا کے دیں گے. سو دیٹس ناٹ ہو آئی ایم اینڈ آئی ہیو نیور بین دیٹ پرسن. سو آفٹر امپیئرمنٹ آئی ووڈ ناٹ بی دیٹ پرسن. سو کیونکہ موبلٹی یا میرے ہاتھ بازو میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, بٹ اللہ کا شکر ہے. تو وہ اب آئی سائٹ کی وجہ سے لوگوں کو لگتا ہے کہ مینیج نہیں کر سکیں گے, تو اس لیے میں اسپورٹس میں آئی کیونکہ اسپورٹس میں آئی نیو کہ میرے ریفلیکسز بلڈ اپ ہوں گے. آئی ووڈ لرن ہاؤ ٹو فال اینڈ دین آئی ول ہیو نو فیئر آف فالنگ. واو, مطلب یہ تو وہی چیز ہے جیسے آپ نے خود ہی بتا دیا کہ بندہ ایک دم سے اتنا کانشیس ہو جاتے ہیں, ناٹ جسٹ دس, خدا نخواستہ کچھ بھی ہلکی سے آپ کے ساتھ کچھ ہو جائے تو آپ بالکل ڈس ہارٹن ہو کے ڈس اپوائنٹ ہو کے ایک کونے میں بیٹھے رہتے ہیں اور پھر کمپلین کر رہے ہوتے ہیں اللہ میاں سے کہ ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے یا کیسے ہوا ہے. بٹ ماشاء اللہ سے یو کنٹینیوڈ یور ڈینٹسٹری, if I'm not wrong, آپ BDS کر رہی تھیں and then this happened and then you completed that. Yeah. Okay, how was it? That was an interesting 2 years کیونکہ 4 years کی ڈینٹسٹری ہوتی ہے تو سیکنڈ ایئر میں مجھے یہ کنڈیشن رونما ہوئی تھی. Okay. تو اس میں جو وہ 2 years تھے نا اس میں مجھے بہت ساری سپورٹ فرام فرینڈز اینڈ فیملی. اس کے علاوہ like every day was a fight for me. Every day I woke up and I knew کہ میں I would be surrounded by people who could see everything. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کیا چیز دیکھ سکتی ہوں نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اٹ واز سچ اے نیو کنڈیشن فار می. اور وہاں پہ مطلب کہ اس ٹائم پہ مجھے ایسی بھی پوزیشن تھی کہ میں بورڈ نہیں دیکھ سکتی تھی. اب تو میں نہیں دیکھ سکتی مگر اس ٹائم پہ تھوڑی کم تھی یہ کنڈیشن, مگر پھر بھی ایسی جگہ پہ تھی جہاں پہ مجھے بورڈ اگر میں تھوڑا سا پیچھے بیٹھوں گی تو مجھے نظر نہیں آئے گا, یا پھر کوئی لائٹ کا ایسا اینگل ہوگا تو وہ مجھے نظر نہیں آئے گا. بٹ اس سارے میں میرے دوستوں نے جس طرح مجھے ہیلپ کی کہ اچھا کیونکہ انہوں نے مجھے پڑھ کے نوٹس میں اس طرح سارے ایگزامس کے لیے پریپیئر کیا. میں نے ٹو بی فرینک میں نے فائنل ایئر میں ایگزامس کے MCQs میں سارے تکے لگائے تھے. تکے ایسے اس طرح کے میں نے پڑھے بغیر نا میں نے کہا اچھا بس کوئی 1-2 ورڈ مجھے آئی ووڈ بی ایبل ٹو کیچ, اور میں پھر اس کو کیچ کر کے میں نے کہا اچھا یہی ہوگا سوال تو یہی جواب ہوگا, میں اس پہ وہ کرتی تھی. اور SCQs بھی میں نے لائن سے اوپر لکھ رہی ہوتی تھی, پتہ نہیں چلتا تھا میں نے کہاں پہ لکھ رہی ہوں, مگر وہ SCQs کچھ نہ کچھ پڑھ لیتے ہو جاتا تھا, مجھے پتہ لگتا تھا کہ کیا جواب دینا ہے نا, کیونکہ زیادہ تر وہی سوال آتے ہیں جو آپ نے پہلے سے پریکٹس کیے ہوئے ہوتے ہیں. Exactly, ہاں. تو اس طرح میں نے پاس کیا. اور اس ٹائم پہ میری فیملی نے مجھے اس طرح سپورٹ کیا کہ they asked me کہ if I need any psychological help, if I need any therapy, تو وہ ایک دم سے تو پہلے مجھے تھوڑا شوق لگا. میں نے کہا آپ ساروں کو کیا لگ رہا ہے کہ مجھے کوئی مینٹل ڈسیبلٹی ہو گئی ہے. تو مگر میرے پیرنٹس نے, میری بہن نے مجھے یہ سمجھایا کہ دیٹ ہیپنز ود ایوری بڈی. سو مگر آپ کو ایک اسپیس چاہیے جہاں پہ آپ اپنی اس چیز کا ڈیسائڈ کر سکو, اس کا نیگوشیٹ کر سکو. تو وہ ایک اسپیس جو تھی وہ ایک تھیراپی میں نے تقریباً 2 سال کے لیے وہاں پہ لی. اور وہ اس سارے میں مجھے یہ پتہ لگا کہ اچھا یار ہر بندے کی اپنی جرنی ہوتی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو گرو اور اس کو اڈیپٹ کرنا ہے. تو وہ ایک بڑی ہیلپ فل میری فیملی کی سپورٹ ہمیشہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہے, مگر وہ لوگ ہمیشہ بہت ایڈوانسڈ اور یونیک سپورٹ مجھے پرووائڈ کرتے ہیں. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ مجھے بتایا گیا ہو کہ اچھا آپ نے یہاں پہ بیٹھنا ہے یا پھر آپ یہ کام کریں. مجھے ہمیشہ میری امی ڈانٹتی ہیں کہ اچھا آپ میجر کر کے چیزیں نہیں کرتی, آپ کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے. پھر مجھے ہر دفعہ ڈانٹ پیٹ رہی ہوتی ہے کہ آپ اسی جگہ پہ اپنا موبائل رکھنا ہے, پھر آپ بعد میں ڈھونڈتی رہیں گی اس کو. تو وہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کبھی کہا کہ اچھا آپ نے کہیں جانا نہیں ہے یا پھر آپ نے چائے نہیں بنانی. انہوں نے مجھے بتایا کہ اگر آپ نے چائے بنانی ہے تو اس کو کس طرح بنانا ہے نا. واو. نہیں, یہ والی جو سپورٹ ہوتی ہے جس طریقے سے آپ نے اپنی امی کا ذکر کیا ہے, آئی تھنک یہی جو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو اسٹرانگ وومن ہے وہی اگلی جنریشنز کو سنوارتی ہو. جس طرح سے آپ نے اپنی کنڈیشن کی بات کی, اپنی پوری جرنی کی بات کی, آئی ایم شیور شی سپورٹڈ یو. جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو اس طریقے سے نہ سمجھو. دیکھو بختاور جب بندہ باہر جاتے باہر لوگ آپ کو اس طریقے سے فیل کراتے ہیں, مطلب ایک کیونکہ لوگوں میں سمجھ نہیں ہوتی ہے. تو دا گڈ تھنگ وہ گھر سے ہی ٹریننگ مل گئی, وہ امی نے سمجھا دیا کہ نہیں کوئی بات نہیں, یو نو جسٹ کنٹینیو اینڈ ایوری تھنگ از فائن. ماشاء اللہ سے یو اے برائٹ اسٹوڈنٹ, اور فیلڈ بھی آپ نے ایسی چوز کی ہے BDS جس میں اچھا خاصا پڑھنا پڑتا ہے. میں کہوں گی اگر کوئی اور فیلڈ ہوتی تو چلو تکے شکے مار کے کر
کر لیتے, بٹ اس میں تو یو ہیڈ ٹو. اللہ کا شکر ہے کہ نا میں فرسٹ 2 years میں آئی واز اے گڈ برائٹ اسٹوڈنٹ, تو میرے سلور میڈلس بھی تھے اور ڈسٹنکشنس بھی تھیں, تو اس کی وجہ سے نا مجھے بیس اسٹرانگ بنی ہوئی تھی نا, تو 3rd اور 4th year میں نا میں نے پھر تکے بھی لگا لیے, تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا, رائٹ. اینڈ دین دا ہول آئیڈیا آف جوائننگ اسپورٹس, کیا یہ پہلے سے تھا یا یہ اس کے بعد آپ نے ڈیسائڈ کیا تھا بختاور؟ نہیں, مجھے ایکٹیو لائف اسٹائل ہمیشہ میرا ایک انیشیٹو تھا, بٹ مجھے شاید یہ جو ڈیزیز تھی اس کی وجہ سے میرے بچپن سے تھوڑا سا نا ہینڈ آئی کوآرڈینیشن اتنا اچھا نہیں تھا, بٹ جس طرح ڈاج دی بال یا ریلے ریسز میں ہمیشہ سے کھیلتی تھی اس طرح کے گیمس نا. تو جب میں نے یہ سنا کہ ویژلی امپیئرڈ لوگ آرچری کھیل رہے ہیں لیاقت باغ میں پنڈی میں, تو آئی واز انٹریگڈ کہ یہ کیا ویژلی امپیئرڈ لوگ آرچری کیسے کھیل سکتے ہیں نا. تو پھر وہاں پہ جا کے میں نے وہ ٹریننگ بھی لی, دیکھا سارا, وہ میرا ایک کافی بہت امپورٹنٹ پروسیس تھا, اور میں نے پھر اس سے کہا کہ یار دس از دا بیسٹ گیم ٹو ایک تو آپ فوکس, کیونکہ آپ نے اپنی ہر باڈی کے اینگل کو اس پہ مینٹین کرنا ہے کہ آپ سیم جگہ پہ شوٹ کر سکو. وہ بہت مشکل کام ہے, میں ابھی تک نہیں کر سکی, بہت ٹف ہے. تو سو اٹ لکس سو ایزی اگر آپ سائڈ سے کھڑے ہیں, بٹ ایک نہیں اٹ ڈزنٹ لک ایزی آئیدر, نہیں لگتا آسان. نہیں, یہ مریم آپ کہہ رہی ہیں, مگر میں لوگوں کو یوزلی کہتی ہوں نا تو ان کو پہلے لگتا ہے یار اچھا اس میں کیا مشکل گیم ہے نا, بٹ یوزلی یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ جب میری بو اٹھاتے ہیں نا اور اس کو کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر نہیں کھینچی جاتی, پھر ان کے سامنے میں کھینچتی ہوں تو کہتے ہیں اچھا. میں نے کہا اتنی اسٹرینتھ میں نے پھر بلڈ کیا, میں نے تھوڑی سی باکسنگ ٹریننگ لی, تھوڑی سی میں نے اس طرح مجھے ڈیلی ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے اپنی اس کو مینٹین رکھنے کے لیے اسٹرینتھ, کہ میں اس بو کو پل کر سکوں, وہ اس ویٹ پاؤنڈیج 30 پاؤنڈیج کی میری بو ہے تو اس کو میں اس پہ کر سکوں. اور پھر اس کے بعد ہے کہ اس سارے میں ایرو وہ جو اینگل ہے وہ مینٹین رکھنا, اتنا سا ہلکا سا آپ ہلیں گے نا اور آپ کا جو بورڈ پہ اینگل چینج ہوگا, وہ دیٹ از سو ڈفرینٹ. ہاں ایگزیکٹلی, تو وہ میرے سے اب تک ہوا نہیں ہے. اگر آپ میرے اور فیلو آرچر سے پوچھیں گے نا تو وہ لوگ مجھے اتنا اچھی میری رینکنگ نہیں ہے, بس اللہ کا شکر ہے کہ اتنی ہے کہ میں انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کر سکتی ہوں ماشاء اللہ سے. ابھی ریسنٹ بھی آپ کا ایک ٹرپ تھا, اس کے بارے میں بھی پوچھوں گی, بٹ وہی بات ہے کہ بہت مطلب ابھی آپ خود اکنالج کری, وہ تو آہستہ آہستہ یو ول گیٹ بیٹر ایٹ اٹ, اور ابھی بھی وہ لیول ہے کہ آپ نے خود ہی کہا کہ انٹرنیشنل کری تو انشاءاللہ وہ بھی آ جائے گا. بٹ دا ہول پوائنٹ از یو آر ڈوئنگ اٹ اینڈ یو آر ٹرائنگ اینڈ یو آر گیٹنگ دا ٹریننگ, اور آپ اس کے اندر ایک لگی ہوئی ہیں. اور ایسے ہی ہوتے کوئی بھی مطلب شروع سے تو نہیں سب کچھ ہو جاتا, اٹس این انٹائر پروسیس. اور ہے مشکل گیم ہے, کیونکہ اس کو تو ہمیشہ سے کہا ہی جاتا ہے کہ یہ مردوں کی گیم ہے, مطلب شروع سے جب سے وہ ہنٹرز والا زمانہ تھا, ایرو اینڈ شوٹ اینڈ پاور اینڈ اسٹرینتھ, یہی اس چیز کو ریزونیٹ کرتی تھی. آج کل کے زمانے میں ہم بات کریں دا انکلوژن آف فیمیلس ان دا اسپورٹس, اور اب آپ نے کہا کہ فیمیلس ہیں, اینڈ دین مطلب اگر آپ کی امپیئرمنٹ ہے اور اس کے ساتھ بھی ہیں, تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے. ہیٹس آف بختاور. آئی ووڈ جسٹ لائک کہ فیمیلس ہمیشہ گیمس کھیلتی ہیں, بٹ ان کو نا جب بعد میں ان کی زندگی میں اور چیزیں آتی ہیں تو پھر اس کو کنٹینیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو وہ ایک چیلنج ہے جو کہ اگر آپ ایک گیم لے رہے ہو یا پھر آپ ایک پروفیشن چوز کر رہے ہو ایک چیز کا, تو اس کو کس طرح آپ نے مینٹین کرنا ہے, وہ پھر آپ کو جس طرح آئی نو مائی فرینڈس جن کے جو جاب بھی کرے ہیں, بچے بھی ان کو صحیح چیز سے پال رہے ہیں اور سارا کچھ, وہ پھر ان کے لیے ڈبل ہے کام, مگر پھر انہوں نے اس کو ایز اے چیلنج لیا نا, وہ اس کو ہر چیز پہ پھر وہ پورا ہوتا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ویکینڈ پہ سارا کچھ بنا کے اسٹور کرنا ہے, وہ اور گھر پہ تو کیسے مینیج کرنا ہے. تو پھر وہ ویمن کے اندر کیپیسٹی ہے کہ وہ کسی بھی جو ارینا ہے نا اس میں بیسٹ اپنا پرفارم کر سکتے ہیں ملٹیپل ٹاسکنگ. یہ تو ہے, مطلب اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. وومن کین ڈو ایوری تھنگ اور بڑے اچھے سے کر سکتی ہیں, لیکن وہی ہے جو ہم نے جیسے شروع میں بات کر لی, خواتین کو اگر خود ہی ریئلائز نہیں ہوگا کہ وہ یہ سب کر سکتی ہیں تو پھر تو وہ نہیں کر سکتی ہیں. تو یہ وہ ایگزامپلز ہوتی ہیں. آپ نے کہا جیس دیر آر فیمیلز اراؤنڈ جو کر رہی ہیں, بیلنس کر رہی ہیں, شادی کے بعد بھی کچھ اسپورٹس میں ہوتی ہیں, کر رہی ہوتی ہیں, بچوں کے ساتھ بھی کر رہی ہوتی ہیں. پھر میں کہتی ہوں بینگ ان اسپورٹس تو آپ کا ٹریول بھی اتنا ہوتا ہے, آپ کی ایٹنری مطلب آن ڈیلی بیسس اٹس اے نیو چیلنج. کوئی وہ 9 to 5 تو ہے نہیں کہ آپ نے آج یہاں اس ٹائم گئے واپس اس ٹائم آ جائیں گے, پھر کھانا کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ روٹین نہیں ہے. اٹس چیلنجنگ, بٹ دین اگین اٹ از ڈویبل بیکاز وی ہیو سو مینی ایگزامپلز آف ویمن ہو آر ایکچولی ڈوئنگ اٹ اینڈ دے آر ڈوئنگ اٹ ٹو دا بیسٹ آف دیئر کیپیبلٹیز آئی وڈ سے. بختاور, یہی اب جو آپ کا سب سے ریسنٹ انٹرنیشنل ٹرپ رہا ہے, تھوڑا سا اس کے بارے میں بتایا گیا.
How was the experience? To be truthful, very nerve-wracking, or but it was such a big event. 70 countries were there. Okay. There were 14 games of blind sports, and Pakistan was taking part in 2 games. ایک تو میل بلائنڈ کرکٹ کی ٹیم تھی اور ایک میں آرچری میں تھی. تو دیٹ واز اور میں اکیلی تھی صرف, مطلب میرے ساتھ میرا بھائی تھا اسپاٹر کے طور پہ. اسپاٹر جو ہوتے ہیں وہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ کو بتاتے ہیں وہ ایرو کہاں پہ جا رہا ہے اور آپ کو سارے اس میں ہیلپ کرتے ہیں. وہ سارے ویژولی امپیئرڈ جو پلیئرز ہوتے ہیں ان سب کے پاس ہوتے ہیں ایک اسپاٹر, ایک کوچ ہوتے ہیں. میرے پاس ایک اسپاٹر ہی تھا, بٹ اس میں یہ تھا کہ کرکٹ تو پوری ٹیم تھی, میں بالکل اکیلی تھی. تو وہ ایک بہت انٹرسٹنگ تھا. آئی تھنک مورل سپورٹ اس ٹائم پہ بڑا میٹر کر رہا ہوتا ہے اگر آپ کے آس پاس پورے وہ پلیئرز وہ سارے ہوں. ایگزیکٹلی, مجھے بہت اچھی مورل سپورٹ گھر سے تھی. آئی ووڈ ڈسکس ایوری تھنگ گھر میں, اور پھر اس کی ساری سولوشنس ملتے تھے وہاں پہ. مگر وہ یہ تھا نا کہ دے ورنٹ دیر ان ٹائم کہ وہاں پہ آئی نیو کہ می اینڈ مائی بردر ہیو ٹو مینیج ایوری تھنگ, ڈاکومنٹیشن اور چیزیں. تو وہ سارے وہاں پہ ان کو مینیج کیا اور اچھی طریقے سے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا. آئی واز سو ہیپی کہ ایک پازیٹیو امیج, کہ کیونکہ ایٹ لیسٹ ہم لوگ تو امپاورڈ فیمیلز ہیں نا, تو وی شوڈ بی ایبل ٹو ریپرزینٹ آر کنٹری ایز اے کنٹری ویئر دیر از آلسو پروگریشن. There might be less progression, hundred of problems, but that are due to resources or different things. But there are also positive things, and if we I think so harp on those positive areas, then we can build that image, and we can also bring that confidence to ourselves that this is also Pakistan, this is the Pakistan we want to be, the actual Pakistan. اور ہم یہی representation چاہتے ہیں انٹرنیشنل لیولس پہ, انٹرنیشنل فورمس پہ, کہ یہ بھی ہمارا ایک پازیٹیو سائڈ ہے. اور جہاں ویمن امپاورمنٹ کی بات آتی ہے, ماشاء اللہ سے یو پٹ اٹ سو بیوٹیفلی بختاور. اور دوسرا جو آپ کی پوری لک ہے ماشاء اللہ, سو مطلب آئی لائک یہ جو آپ کا اسکارف والی لک ہے, اینڈ یہ امپاورمنٹ ہے. ایک تو آج کل کی خواتینیں بھی کچھ ویمن امپاورمنٹ کو غلط سینس میں, فیمنزم کو بھی غلط سینس میں, جہاں ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ ریٹیلیشن میں کپڑے ڈفرینٹ پہنیں گی یا بات کا طرز الگ ہوگا, دیٹ از امپاورمنٹ. نو, دیٹ از ناٹ امپاورمنٹ. پلیز یہ اپنے فیکٹس کریکٹ کریں. دس از دی امپاورڈ فیس دیٹ وی وانٹ یو ٹو بی پراؤڈ آف. بختاور, یہ جو لک ہے, ہاؤ امپاورڈ ڈو یو فیل بیکاز آف دس؟ دس از مائی سول, میری اپنی آئیڈینٹی ہے. اٹس ناٹ کہ میرے گھر میں کوئی اسکارف لیتا تھا یا پھر میرے گھر میں سارے بہت شلوار قمیضیں پہنتے ہیں. تو آئی انڈرسٹوڈ کہ اللہ سے تعلق جو ہوتا ہے وہ ہر کا بندے کا پرسنل ہوتا ہے, بٹ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو ہم سب کو چلا رہے ہیں. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ نے ہی ہم سب کو وہ اپرچونیٹیز پرووائڈ کی ہیں. تو اور خاص طور پہ جب آپ ویژولی امپیئرڈ ہوتے ہیں نا, تو آپ کو سامنے کے, مجھے نہیں پتا کہ مریم آپ کیسی دکھتی ہو کیونکہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہو, بٹ مجھے یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کنیکٹ کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہیز کریٹڈ دوز اپرچونیٹیز, آپ کو تھوڑا زیادہ فیل ہوتا ہے. تو وہ اس سارے پروسیس میں جو میں نے اپنا ڈریس سلیکٹ کیا, اپنی جس طرح میری آئیڈینٹی وہ میری خود سلیکشن تھی. دیٹ وازنٹ امپوزڈ بائی اینی بڈی. اور وہ آئی آلسو وانٹیڈ کہ پاکستان کی یہ امیج جائے کہ being empowered in a scarf is possible. It's not کہ ہم لوگ سارے scarves اتار کے یا پھر ہم لوگ jeans میں ہی empowered ہوں گے, but we can be empowered in jeans or we can be empowered in shulwar kameez. That's our own prerogative. Nobody can tell us how we should be empowered. لیکن وہی ہمارا مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے نا, سوسائٹی میں نارملی ہم ویسٹ سے اتنا انفلوئنسڈ ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو وہاں کی چیز ہے اگر ہم وہ کریں گے تو تبھی ہم امپاورڈ رہیں گے. وہ میں یہی کہوں گی ہماری سلیو مینٹیلٹی ہے, ہمارے اوپر رول وہ کر کے گئے ہوئے ہیں, ہمیں پتہ ہے جو ان کا طریقہ ہے وہ بہتر طریقہ ہے. ایک وہ آ جاتی ہے نا, ایک آپ کی غلامی والی سوچ آ جاتی ہے کہ اف یو آر لوکنگ ایٹ یور ماسٹر, جو ان کے طرز ہیں وہی ٹھیک ہیں, وہی بہتر ہیں, وہی سپیریئر ہیں. تو یہ ہمارا اپنا میں کہوں گی انفیریورٹی کمپلیکس ہے, جس کو کور کرنے کے لیے ہم وہ چیزوں کا سہارا لیتے ہیں اور اس کو ہم کنفیوز کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ امپاورمنٹ ہے. دیٹ از ناٹ امپاورمنٹ. اور میں اس بات میں اپنی فیملی کو بہت کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ میں ابھی ریسنٹلی بھی سوچ رہی تھی کہ میری فیملی مجھے ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا موقع دیا. آئی بین اور
ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو میں نے ایکسپیرینس نہ کی ہو اپنی زندگی میں. مطلب کہ آئی ہیو بین ٹو ہائکنگ لیڈرشپ پروگرامس, I've done other international tours, I've done مطلب کہ فیملی میں ٹریول یا کوئی بھی اس طرح کی اسپورٹس, مطلب کہ ایسی کوئی چیز مجھے اس طرح کا کوئی بیریئر انہوں نے مجھے اس طرح پریزنٹ نہیں کیا, بٹ انہوں نے مجھے ایک سیف انوائرمنٹ پرووائڈ کی کہ میں وہ ساری چیزیں ایکسپیرینس کر سکوں, جس کی وجہ سے میرے اندر وہ جو کانفیڈنس بھی آیا اور کمیوں کا جو فیلنگ ہے وہ میرے پاس نہیں تھی کہ یا کوئی چیز مجھے ایکسپیرینس کرنی چاہیے یا پھر یہ چیز کیے بغیر میں آئی ایم ناٹ کمپلیٹ. مجھے ایگزیکٹلی پتہ ہے کہ واٹ آئی نیڈ, اور وہ اس وجہ سے وین آئی میٹ انٹرنیشنل پلیئرس اینڈ آئی میٹ ود دیئر ٹیمس, آئی ڈڈ ناٹ فیل کہ میں ان سے کسی طرح بھی لیس ہوں یا پھر کوئی ہمیں ایشو ہے. آئی واز ایبل ٹو میٹ انڈین پلیئرس اینڈ سو دیر از دس تھنگ کہ انڈین پلیئرس کی کافی اچھی ریپرزنٹیشن تھی جوڈو میں بھی اور ڈفرینٹ جگہوں پہ, بٹ ان کی پچھلی بٹ آرچری میں ابھی تک نہیں ہے ریپرزنٹیشن نا. تو وہ تھوڑا سا وہ اس پہ بھی چیک کرتے ہیں کہ آپ کیا چل رہے ہیں یہاں پہ, اور وہ ان سب سے ملنا اور ان کو سامنے ایک پازیٹیو اور ایک اسٹرانگ امیج ریپرزینٹ کرنا, دیٹ آئی واز اونلی ایبل ٹو ڈو, کیونکہ وہ ایک سیف اسپیس میری فیملی نے مجھے پرووائڈ کی ہوئی تھی. میں ان ایکسپیرینس سے گزری بھی تھی جو کہ باقی بھی پلیئرس گزرے ہوتے ہیں, تو اس لیے مجھے کوئی کسی سے بھی جھجک نہیں ہوئی, کوئی مسئلہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ فیملی نے آلریڈی آپ کو ایک وہ کمفرٹ زون دیا ہوا تھا اور وہ ساری چیزیں آپ نے کی ہوئی تھیں. اور پھر وہ یہی ہے کہ ان سب ایکسپیرینسز کے ساتھ, اس ایکسپوجر کے ساتھ ہی آپ اور سیکھتے ہو. مطلب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اگر وہ کرے ہو کہ جب تک آپ ان لوگوں سے ملو گے نہیں, ان علاقوں میں نہیں جاؤ گے, ان انٹرنیشنل ٹورس پہ نہیں جاؤ گے, ان کے ساتھ مل بیٹھ کے بات نہیں کرو گے, تب تک آپ کو پتہ نہیں لگے. تو وہ جو ببل ہے, اگر مطلب کچھ بھی مسئلہ ہو تو ایک جگہ بیٹھ کے بس اپنی زندگی وہیں پہ کنفائن نہ کر لیں, سب کچھ پاسبل ہے. بس وہ ہمت نہ ہارنے والی چیز ہوتی ہے, اینڈ وہ ہم آپ کو بار بار کریڈٹ دیں گے کہ آپ نے کسی پوائنٹ پہ بھی مطلب اگر ہو بھی رہا ہو, آف کورس ہر کسی کی زندگی میں کچھ نہ کچھ سیٹ بیکس ہوتے ہیں اور ڈیلی بیسس پہ ایک وہ اسٹرگل ہوتی ہے, اور کچھ نہ ہو تو ہم اپنے اوپر وہ کیفیت ہی طاری کر لیتے ہیں کہ بس ہم ڈپریشن میں چلے گئے, ہمیں انگزائٹی ہو رہی ہے, فرسٹریشن ہے, اور دنیا کو اپنے اوپر چھوٹا کر رہے ہوتے ہیں. بٹ دیٹ شوڈ ناٹ بی دا کیس. بختاور میں اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح یہ ساری چیزیں میں کرتی ہوں, ایسے ہوتا ہے یہ ایک نارمل پارٹ ہے, جس طرح آپ نے بتایا, تو یہ میرے بھی اوپر بھی فیزز آتے ہیں. تو ابھی لاسٹ ایئر ہم جو فرسٹ ایشین میل آرچرز اوفیشلی امپیئرڈ آرچرز تھے, ان کے لیے ہم لوگوں نے فنڈ ریز کیا نا, کیونکہ وی ور پارٹ آف دیٹ گروپ. تو میں تو ابھی تھوڑی اس وقت انٹرنیشنل لیول پہ نہیں جا سکتی تھی, بٹ مائی موم ریزڈ فنڈس فار دیم. تو وہ جو ایک تو وہ بھی ایکسپوجر تھا. پھر اس کے بعد وہ کمپٹیشن دبئی میں تھا 2022 میں نا, تو اس میں پھر میری ماما نے کہا کہ اگر ہم لوگ بھی جا کے دیکھ لیں, ہمیں تو صرف ٹریول کا یا پھر وہاں پہ اسٹے کا بھی زیادہ ایشو نہیں تھا, بٹ ہم لوگ ایک دفعہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہوتے ہیں انٹرنیشنل کمپٹیشن. تو دیٹ واز دا پوائنٹ کہ جہاں پہ مجھے پھر پتہ تھا کہ یہ والا جو انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے وہ کس طرح کا ہوگا. مجھے تھوڑا سا گیس تھا, کیونکہ میں سارا تو نہیں دیکھ سکتی تھی, ایسی بات ہے, مگر میری امی مجھے گھر بیٹھ کے بتا سکتی تھی کہ آپ نے یہ کرنا ہے اگلا کام نا. تو شی ہیڈ دیٹ, اور وہ اس لیے آئی نیو اٹ دس از پاسبل, کیونکہ میری امی نے میرے لیے وہ پاسبل بنایا تھا. سو وداؤٹ گوئنگ ٹو دی ایکچوئل ایکسپیرینس آپ نے وہ امی کے تھرو انڈائریکٹلی ایکسپیرینس کر لیا تھا, اور امی نے بھی آپ کے لیے وہ کیا تھا, سو دیٹ شی کوڈ پرووائڈ دیٹ ٹو یو کہ یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے, تاکہ آپ کو وہ اسی لیے وہ اتنی جلدی میں نے جو ہے میں ایک انٹرنیشنل لیول پہ کھیل سکی, کیونکہ وہ میرے پاس ایک پہلا ایکسپیرینس تھا جہاں پہ وہ جو ہے, اور وہ جو اسٹیپ لینا ہے وہ میری امی کا تھا پروگیٹو, اور انہوں نے وہ مطلب کہ اس اسٹیپ کے لیے ان کو کسی نے بھی, بلکہ میں خود بھی اتنی نہیں تھی. میں نے کہا کہ ماما ابھی تو میں نے اسٹارٹ کیا آرچری, اور ابھی آپ مجھے اس میں ایک دم سے کہہ رہے چلو. ہاں میں نے آئی وازنٹ ویری شیور اباؤٹ اٹ, بٹ وہ شی نیو کہ وہ انہوں نے یہ اپرچونیٹی پرووائڈ کی, اور اس وجہ سے پھر مجھے یہ تھا کہ اف دیر از سو مچ support, then it should not be the case کہ I am a failure. اور وہ بھی ہوتا ہے کہ اگر میں اپنے لیے نہیں کر
کرنا چاہوں بھی تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے کروں جو چاہتی ہیں کہ آپ وہ ساری چیزیں اویل بھی کرو, وہ ساری اپرچونیٹیز بھی لو, اور میکسیمم بیسٹ جو آپ اٹین کر سکتے ہو وہ کرو. تو وہ بھی ایک بڑے مل جاتی ہے کہ اف ناٹ فار مائی سیلف بٹ فار مائی مدر آئی شوڈ ڈو اٹ. یہ والا پوائنٹ آیا کہ کبھی لگ رہا ہو کہ نہیں خود نہیں, بٹ چلو جو فیملی نے اتنا کیا اور کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ میں کچھ کروں, انہیں کے لیے کچھ کروں. یہ تو میری ہر دن آتے ہیں. میں جب بھی ڈپریشن میں ہوتی ہوں نا تو اس کے بعد وہاں سے نکلنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میری فیملی اتنا کچھ کر رہی ہے نا کہ اٹس ناٹ پاسبل کہ میں کہوں کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتی, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر وہ لوگ 100% کر رہے ہیں میں اس کو 50% بھی کر لوں نا تو دیٹ از فائن, مگر وہ 50% تو میں نے کرنا ہی کرنا ہے نا. اور پلیز اگر آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں تو اس طرح کی فیملی بنے جس طرح کی بختاور ایکسپلین کری ہیں, جہاں پہ ایک دوسرے کی مدد کی جاتی ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جاتا ہے, ایک دوسرے کی اپریسیشن ہوتی ہے اور ایک موٹیویشن ملتی ہے. مطلب ابھی بھی آپ کی بھابھی ساتھ ہیں اور آنا اور کرنا اینڈ جس طریقے سے فیملی پوری کرتی ہے تو یہی ہوتی ہے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی کچھ کر بھی رہا ہے تو اس کی ٹانگ کھینچنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں کیا ضرورت ہے کرنے کی, جو ٹھیک ہے, مطلب اگر خود کچھ نہیں کرنا تو نہ کریں, لیکن ایٹ لیسٹ جو دوسرا کرے اس کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اس کے لیے مشکلات نہ پیدا کریں. مشکلات کی ہم نے بات کی بختاور, مجھے بتائیے گا کہ گورنمنٹ لیول پہ, نیشنل لیول پہ کتنے چیلنجز ہے یا کتنا سپورٹ ہے اس اسپورٹ کو لے کے اسپیسیفکلی؟ یہ جو ویژلی امپیئرڈ اسپورٹ ہے وہ تھوڑی سی نئی ہے. ایشیا میں ہم لوگ فرسٹ پلیئرس ہیں پاکستان میں جو پلیئرس ہیں. اس کے علاوہ ایشیا میں ابھی یہ گیم بھی نہیں کھیلی جا رہی اس طرح, بٹ اس میں پھر یہ کہ ہے جو پاکستان آرچری فیڈریشن ہے وہ ریکگنائز کرتے ہیں, دے ہیلپ یو ان ڈاکومنٹیشن, بٹ اس سے زیادہ سپورٹ وہ نہیں پرووائڈ کرتے اس میں. پھر اس لیے میری فیملی کا بھی اور دوسرا کچھ اور آرگنائزیشن جس طرح یوتھ امپیکٹ ایک لیڈرشپ آرگنائزیشن ہے جس کی میں ممبر رہ چکی ہوں, تو ان لوگوں نے پھر مجھے ہیلپ کیا کنیکٹ کرنے کے ایسے لوگوں سے جن سے میں اسپانسرشپ لے سکوں کہ میں کس طرح فنڈ ریز کر سکتی ہوں اس کمپٹیشن کے لیے, کیونکہ فنڈ ریزنگ کے بغیر شاید میرے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. ایون میں نے جب فیبرری میں اسٹارٹ کیا کہ اچھا آئی ہیو ٹو پلان اور ساری ڈاکومنٹیشن اور سارا, تو انلیس کہ آئی نیو کہ سمبڈی از بیکنگ می اپ, میں اس سارے کے لیے پروسیس نہیں کر سکتی تھی. اور ویسے نارملی تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, کسی بھی کنٹری کو ریپرزینٹ کر رہے ہو, تو وہ تو مطلب نیشنل لیول پہ گورنمنٹ لیول پہ پورا فنڈیڈ بھی ہوگا, اسپانسرڈ بھی ہوگا. سو دیٹ از ناٹ دا کیس. یہ آرچری کے لیے نہیں تھا نا. اب جو کرکٹ ٹیم گئی تھی, بلائنڈ کرکٹ ٹیم, ان کو پی سی بی سپورٹ کر رہی تھی, ان کو فنڈنگ تھی پی سی بی کی طرف سے, مگر وہ ایک مین اسٹریم شاید مین گیم ہے. تو آرچری وہ اس طرح کی گیم نہیں تھی, انہوں نے ہم لوگوں کو گورنمنٹ سے اس طرح کی سپورٹ نہیں تھی, بٹ ہمیں اس طرح کی سپورٹ تھی کہ ڈاکومنٹیشن میں ایٹ لیسٹ ہماری, کیونکہ انٹرنیشنلی آپ ریکگنائز نہیں ہو سکتے جب تک وہ آپ کی اپنی فیڈریشنس ریکگنائز نہ کریں, تو وہ ریکگنیشن ایٹ لیسٹ ان لوگوں نے پرووائڈ کی تھی ہم لوگوں کو. اور پھر اس کے علاوہ جو یہ آرگنائزیشن تھی یوتھ امپیکٹ, اس نے ہم لوگوں کو کافی ہیلپ کیا کہ ہم لوگ اپنے اسپانسر سے کنیکٹ ہو سکیں. میرے ایک اسپانسر تھے HPL اور جو بینک ہے, اور دوسرا یہ الشفا آئی ٹرسٹ فاؤنڈیشن کے کچھ ڈونرس تھے, نارتھ امریکن فاؤنڈیشن کے کچھ ڈونرس تھے, ان لوگوں نے مجھے فنڈ ریز کرنے میں ہیلپ کی تھی. اور اس میں اور کچھ اس سارے میں یہ صرف میرا جو تھا نا جو ٹرپ کا میں انہوں نے فنڈنگ کی تھی, جو اکوپمنٹ میں نے ساری جو لی اس میں میری فیملی نے مجھے فنڈ کیا تھا. رائٹ. تو یہی ہے کہ سب کا مل جل کے سپورٹ ہو کر سکتے ہیں, بٹ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ہوپ کہ آپ جیسے اور لوگ اس اسپورٹ میں آتے رہیں, کہ اس لیول پہ اسٹرینتھن ہو جائے کہ گورنمنٹ کو ریکگنائز کرنا پڑے, اور گورنمنٹ کہ نہیں بھائی ہماری بچیاں یا ہمارے بچے جا کے اتنا ملک کا نام روشن کر رہے ہیں اور اچھا کھیل رہے ہیں, تو دس اسپورٹ نیڈس ٹو بی آئیڈینٹیفائڈ آن نیشنل لیول ایز ویل. یہی ہوتا ہے نا, ہم کہیں جا کے جیسے اولمپکس میں کوئی میڈل آ گیا یا کچھ ہو گیا تو اس کے بعد ہم کہتے ہیں اچھا یہ بھی ہمارے, اور وہ بیچارے اسپورٹس پرسنس کو وداؤٹ اینی پراپر فیسلٹی ٹریننگ لیے بغیر جو ہے وہ جا کے وہ جیت کے آ رہے ہوتے, تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ اچھا اگر یہ کر لیے تو اس سے اچھا تھوڑی ٹریننگ ہم کر ہی لیں, کوئی سیٹ اپ ان کے لیے ہو ہی جائے یا کیا ہے. یہ ہر کنٹری میں ہوتا ہے ویسے, پتہ ہے آپ کو, مطلب کہ میں اور جو آرچری کے پلیئرس تھے وہ یہ تھا کہ ان کے پاس کوچز بھی تھے, سائیکالوجسٹ بھی تھے, مطلب کہ دے ہیڈ اے بگ ٹیم, بٹ انیشلی آپ کو ایک اسٹرگل کرنی پڑتی ہے, اور وہ آپ جب کر لیتے ہو تو پھر آپ کو آپ کی سب سپورٹ ملتی ہے. تو اس لیے وہ اس سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے, اس سے کوئی بندہ گھبرانا اگر کرے گا نا تو پھر وہ چیزیں نہیں ہوں گی لائن.
نہیں بس بختاور نے کہہ دیا گھبرانا نہیں ہے, آپشنز آگے کھل جائیں گے, وی آر ہوپ فل فار دیٹ. اچھا بختاور مجھے تھوڑا سا یہ بھی بتاؤ کہ ابھی بھی یو آر ڈوئنگ یور MBA, کون سے سبجیکٹس میں کر رہی ہیں؟ ہیلتھ سروسز مینجمنٹ میں کر رہی ہوں میں اب, کیونکہ میں اپنے جو پروفیشنلی کریئر کو ہیلتھ مینجمنٹ کی طرف فورسی کر رہی ہوں اور اس کی طرف میں اس کو بلڈ کر رہی ہوں. پہلے میں نے ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کی ہے, بٹ آئی وانٹیڈ ٹو بلڈ اسٹے ٹرو ٹو مائی سیلف, کیونکہ میڈیکل جو تھا دیٹ واز آلسو ناٹ امپوزڈ آن می. تو وہ اسٹرانگ سیلف جو تھی نا وہ میرے بچپن سے تھی ایکچولی, مجھے امپوز میرے اوپر کچھ بھی نہیں کبھی ہوا اور نہ میں نے کبھی کسی کو کرنے دیا. تو وہ اس لیے مجھے بچپن سے میڈیکل کا شوق تھا. تو پھر میں اس وجہ سے میں نے BDS میں ایڈمیشن لیا. تو جب میں آئی وازنٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ, تو تھوڑی سی ٹائم ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے سے مجھے یہ پتہ لگا کہ اچھا یار آئی کین ڈو دیز تھنگس نا. پروجیکٹ مینجمنٹ از آئی ووڈ ناٹ سے ایزی بٹ it's a doable thing. Coordination is a doable thing. So why not go into management? تو health management کی طرف میں نے پھر اس کو shape up کر رہی ہوں ابھی کہ I can play an important role in that. So you're doing that, you're studying, you're doing your trainings, آپ کھیل بھی رہی ہیں, آپ ٹورس پہ بھی جاتی ہیں, یہ سب کچھ مینیج کیسے ہو رہا ہے؟ How are you balancing everything? یہ اسی طرح ہے کہ مطلب کہ ایک اسپرٹ کسی کی ہوتی ہے اور ایک شکر ہے کہ جب وہ یہ کمپٹیشن تھا تو میری سیمسٹرس کی بریک تھی. تو وہ نا ایک بہت ہی لکی مجھے سولوشنس تھوڑے تھوڑے مل جاتے ہیں جس کی وجہ سے, یا پھر آئی ہیو ٹو پک اینڈ چوز کہ اس میں کون سی چیز کس وقت بہت امپورٹنٹ ہے. بٹ وہ سارا کرنا میرے لیے تھوڑا سا امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ آئی ڈونٹ سی مائی سیلف ایز اے پرسن ہو ول سٹ دا انٹائر ڈے ایٹ ہوم نا. اچھا اب گھر کے کام کرنا تو ایسے تو میرے لیے بہت آسان نہیں ہے. تو وہ اگر وہ نہیں کر سکتی تو میں کیا چیز کر سکتی ہوں. تو دیٹ از امپورٹنٹ فار می کہ آئی ایگزرٹ مائی سیلف, کیونکہ اس دنیا میں ہم سارے کسی نہ کسی کام کے لیے تو آئے ہیں. بالکل. تو ہم لوگ وہ چیز میں اچیو کر سکوں, اور وہی میری اسٹرگل ہے اس وقت. نہیں یار وہی ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں, ورنہ تو بندہ بالکل بیٹھ جاتا ہے, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جاتا ہے. اور اگر آپ نے بھی پہلے یہ سوچا ہوتا کہ نہیں میں بیلنس کیسے کروں گی, اگر میرا کوئی ٹور آ جائے اور میرے ایگزام ساتھ چل رہے ہیں تو میں کیا کروں, اگر یہ مائنڈ سیٹ لے کے پہلے سے ہی ڈیسائڈ کر لیا ہوتا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, اٹ وڈ بی ڈیفیکلٹ ان دا فیوچر, تو پھر تو بالکل ہونا ہی نہیں تھا. پر دیکھیں آپ نے وہ پہلا اسٹیپ لے لیا, ادھر بھی انرول کر لیا, اسٹڈیز بھی ساتھ کر لیں, تو دیکھیں آہستہ آہستہ ایزی ہوتا جاتا ہے. جیسے اب آپ کی سیمسٹر بریک تھی تو یہ ہو گیا, یہ نہیں ہوگا تو کچھ اور ہو جائے گا, سو سم تھنگ اور دی ادر وڈ کیپ آن کمنگ. لیکن یہ صرف تب ہوتا ہے اگر آپ نے اپنا دروازہ کھلا رکھا ہو. اگر آپ اپنا دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں تو پھر کچھ ہو سکتا ہے بختاور. یہ انٹرسٹنگلی نا مجھے پتہ نہیں چلتا کہ میں کن کن چیزوں میں ہاتھ ڈال رہی ہوں, کیوں مجھے لگ رہا تھا میں یہ کر سکتی ہوں. جب وہ چیزیں میرے سر پہ پڑتی ہے نا تو پھر مجھے لگتا ہے اوکے یہ میں نے کیا چیزیں اٹھا لی ہیں. تو وہ میری نا اتنی فور سائٹ نہیں ہے ایکچولی میں, میرے اندر جو فلا ہے نا وہ یہ ہے کہ میری اتنی فور سائٹ نہیں ہے. تو مجھے یار یہ چیز پسند آ رہی یہ بھی کر لیتے ہیں, وہ چیز پسند آ رہی وہ بھی کر لیتے ہیں. اچھی بات ہے, اتنا وہ ہونا بھی نہیں چاہیے کہ اتنا رسک کیلکولیٹڈ لے کے یہ کیسے اس سے اچھا کرو, جب آئے گی تو دیکھی جائے گی. نہیں ہاں بالکل, پھر جب آتی ہے نا تو پھر پتہ لگتا ہے آپ کو. تو کبھی اگر ایسے آ جائے بہت ہی فرسٹریٹنگ ہو گئے, نہیں سمجھ آ رہی ہے, یو لائک کہاں پھنسا لیا میں نے, کیوں کر لیا, تو پھر کیسے اسے نکلتی ہوں؟ پھر میں تھوڑے سے فریز موڈ میں چلی جاتی ہوں. اور پھر میری فیملی پھر مجھے اسپیس دیتی ہے, پھر وہ سارے مجھے پھر سے دے پل می اپ, اور پھر میں واپس. دیکھو یہ بھی بتانا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ لوگوں کو اگر لگ رہا ہے کہ یہی سب کچھ ہے کہ a super woman who is doing everything, who is studying, who is playing, who is going on international tours, who is representing Pakistan, اور بالکل فٹ, مطلب ابھی بھی آ کے بیٹھی ہیں, بات کر رہی ہیں, سب کچھ کر رہی ہیں, تو بہت ہی آسان ہے. ایسا بھی نہیں ہوتا, آپ کے بھی اپنے فیزز ہوتے ہیں, اپنا وہ ہوتا ہے جیسے ہر کسی کا ہوتا ہے. تو کوئی بالکل ہی وہ جو ہم نے ایک ایسوسیٹ کر دی نا سپر وومن والی چیز سے کہ شی از ایبل ٹو ڈو ایوری تھنگ, یس بٹ ایون شی نیڈس بریکس, اور وہ بھی ہیومن لیول پہ ان کے بھی فیزز آتے ہیں, ان کے بھی لوز آتے ہیں اور ہائیز آتے ہیں جیسے سب کے ہوتے ہیں. بٹ دین دا امپورٹنٹ پوائنٹ از یو رائز اگین, اس میں بیٹھے نہیں رہتے. اچھا اب مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ جو آپ کی کمیونٹی سپورٹ ہے وہ کس حد تک ہے بختاور. ایک تو یہ جو آپ کے پلیئرس آپس میں ہاؤ انٹر کنیکٹیڈ آر یو, وہ کس طرح کا مورل سپورٹ ہوتا ہے, اینڈ ان جنرل سوسائٹی. اللہ کا شکر میں آئی ہیو ایکسپیرینسڈ گڈ کمیونٹی سپورٹ. تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دیکھتے ہیں کمیونٹی میں ایوری بڈی ہیو دیئر اون انٹرسٹ, سو یو ہیو ٹو بی انڈرسٹینڈنگ کہ اٹس ناٹ کہ ایوری ٹائم دے ول بی ایبل ٹو سپورٹ یو, بٹ
یوزلی لوگ اگر آپ کے اپنے گڈ انٹینشنز ہیں تو یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ پیپل ہو ہیو سملر گڈ انٹینشن ٹوورڈس یو اور ٹوورڈس یور کیریئر, جو کہ آپ کو پھر ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو جس طرح میرے 2 پلیئرس ہیں ولید اور تنویر, وہ بھی ویژلی امپیئرڈ آرچری کے ہیں. دونوں انٹرنیشنل پلیئرس ہیں. لاسٹ ایئر دونوں دبئی والے کمپٹیشن میں بھی گئے تھے, اور پھر اس کے بعد تنویر نے کافی سارے انٹرنیشنل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کیا. تو دے ور ایبل ٹو ہیلپ می ان پٹنگ ایوری تھنگ ٹوگیدر. کہ ایون مجھے بتا رہے تھے کہ بیگ پہ اکوپمنٹ کے بیگ پہ فریجائل لکھوا لینا ایئرپورٹ پہ اور سارا کچھ نا. تو ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی کتنا آپ کو. ہاں اس ٹائم پہ تو میں تو نہیں سوچ سکتی نا, جب پیدا ہو جا رہا ہے تو یہ چیزیں کرنی ہے. تو دے ور ایبل ٹو پرووائڈ می دا لسٹ کہ یہ چیزیں آپ کو کرنی ہے. تو وہ ایک سپورٹ انہوں نے اگر نہ پرووائڈ کیا تو میرے لیے پھر وہ بھی مشکل ہوتا. اس کے علاوہ پھر آپ کو بٹ یو آلسو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر کسی نے ایک دفعہ سپورٹ نہیں پرووائڈ کیا تو یو ہیو ٹو لیٹ گو. اور آپ کو دیکھنا چاہیے کہ شاید مے بی دا پرسن از کسی اور سچویشن میں آپ کو وہ سپورٹ پرووائڈ کر سکے. تو وہ اس کے علاوہ جو میری ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی ان سب نے مجھے اس طرح کی سپورٹ پرووائڈ کی ہر سچویشن میں کہ اس کی وجہ سے زیادہ لوگ میرے اوپر مجھے فیملی کے اندر کوئی مشکلیں آ نہیں سکی نا. جس طرح ہوتا ہے کہ لوگوں کی فیملیز لیگ پولنگ کرتی ہے یا کوئی اس طرح کی, کیونکہ میری ایکسٹینڈیڈ فیملی نے ابھی مجھے, بلکہ میں ابھی ریسنٹلی میرے بھائی کی شادی ہوئی ہے تو میں اس کے ولیمے پہ تھی, اینڈ somebody فرام دا ولیج جو کہ میری فیملی کے بہت کوئی کلوز آف نہیں تھے, ہی واز سیئنگ کہ انشاء اللہ آپ پاکستان کو بھی ریپرزینٹ کریں گی نا. تو ہی ٹولڈ می دس کہ اچھا آپ یہ امید ہے مجھ سے کہ پاکستان کو بھی آپ نے انٹرنیشنل لیول پہ ریپرزینٹ کرنا ہے. تو ہاں میں نے کہا اچھا یہ ایکسپیکٹیشن ہے, پھر تو میں یہ اچھی ایکسپیکٹیشن یہ اچھی ایکسپیکٹیشن. میں نے کہا اچھا یہ ایکسپیکٹیشن ہے میری فیملی کی مجھ سے, مطلب کہ وہ گاؤں میں بیٹھے ہوئے اور میری ان سے سال میں کوئی ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہوگی, بٹ ہی واز آلسو سپورٹیو ان دیٹ کہ ایک دفعہ کی ملاقات میں وہ امپیکٹ انہوں نے کریٹ کر دیا, آپ کو یاد رہے گا. ورنہ نارملی شادیوں میں لوگ بڑے الگ طرح کے سوال پوچھتے ہیں, لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت اور ہوتی ہیں, وہ ان کے میرے سے نہیں ہو سکتی. میں نے ان کو بتایا ہے کہ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن مجھ سے نہ رکھیں. اچھا یہ بھی بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ اپنا اور ایک اپنی چیز سمجھا دو. مطلب اگر تو آپ شو ہی نہیں کرو گے کہ آپ کا یہ پیشن ہے, آپ کا یہ انٹرسٹ ہے, آپ کی یہ ڈیزائر ہے, آپ یہ کرنا چاہتے ہو, تو پھر تو لوگ آپ سے وہی ٹپکل کچھ ایکسپیکٹیشن رکھیں گے, اچھا شادی کب ہو رہی ہے, اچھا یہ کب ہو رہا ہے, اچھا وہ کب ہو رہا ہے, وچ از واٹ نارملی ہیپنز ان دا سوسائٹی. تو یہ بھی میں آپ کو کریڈٹ دوں گی, جیسا آپ نے شروع سے کہا کہ آپ کو بچپن سے پتا تھا آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, BDS کرنا ہے, ڈاکٹر بننا ہے, یہ کرنا ہے, یو نیو اٹ. مجھے یہ نہیں پتا کیا کرنا ہے, مجھے پتا مجھے کیا پسند ہے, کیا پسند, لیکن پسند کے لیے بھی تو ٹرائی کیا نا بختاور. ہاں ایگزیکٹلی. تو وہی نا, مجھے پتا تھا کہ اچھا مجھے پسند ہے ڈاکٹر بننا, یا پھر مجھے پسند ہے اسپورٹس اور اس طرح کی چیزیں, بٹ کرنے میں اور یہ ساری چیزیں ہونے میں نا آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یار کوئی چیز آپ کو اس طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تو نہیں ہوگی. آرچری تو میرے کہیں بھی گمان میں بھی نہیں تھا. آئی نیو کہ اسپورٹس از تھنگ دیٹ آئی وانٹ ٹو ڈو, اور پھر اس میں آرچری کہاں سے آئی اور کس طرح ہوا, یہ سارا ایک بڑا انٹرسٹنگ ایک ایکسپیرئنس ہوتی ہے جرنی. بس یو ہیو ٹو نو کہ یہ جرنی از دا تھنگ دیٹ یو ہیو ٹو بی کانسٹنٹلی کمیٹڈ ٹوورڈز. اور وہی لگن ہو تو پھر آپ ڈیڈیکیشن بھی شو کرو گے, پھر آپ ہارڈ ورک بھی کرو گے, پھر آپ ادھر ادھر بھی کرو گے. اچھا بختاور, ایک میں آپ سے, ابھی ہم نے باتوں باتوں میں ایک تھوڑا سا تذکرہ ہوا کہ جیسے ہم نے کہا کہ لوگوں کی نا ایکسپیکٹیشنز دوسروں سے ہو جاتی ہیں. مطلب اب اگر آپ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہو کہ آپ کے لیے یہ وہ کر دے گا یا وہ کر دے گا, یا آپ کو ایسے وہ سپورٹ کر دے گا یا وہ ہیلپ آؤٹ کر دے گا. ابھی آپ نے خود ہی کہا کہ موسٹ آف دا ٹائم وہ لوگ شاید اپنے سرکمسٹانسز کی وجہ سے آپ کو اس ٹائم پہ نہیں کر پاتے. کتنا ڈس ہارٹننگ ہو جاتا ہے, اور کتنا ضروری ہے کہ آپ اس شخص کو بھی بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ دو کہ کوئی بات نہیں, اگر نہیں کرے تو میں اسی پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہوں, یو نو, آئی ہیو ٹو فائنڈ ادر مینس, آئی ہیو ٹو فائنڈ ادر ویز, اینڈ آئی ہیو ٹو ڈو اٹ. ہمارے لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے, ایک نے نہیں کیا, ابو نے منع کر دیا, نہیں بس وہ نہیں, بس کہہ ہی دیا نا, آپ نے کوشش ہی نہیں کی, انہوں نے کہہ دیا نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے ختم. میں یہ نہیں کہہ رہی لڑنے لگ جاؤ یا کرنے لگ جاؤ, بٹ ایٹ لیسٹ ایک وہ تو ہوتا ہے جب انہوں نے بتا دیا کہ نہیں یہ امپاسبل سا لگتا ہے, وہ تو ہو نہیں سکے گا اس وجہ سے. وہ اللہ کا شکر ہے کہ میری سنگل پیرنٹ فیملی تھی, تو مجھے ابو کا چیلنج نہیں فیس کرنا پڑا. بٹ میرے ابو بھی ویسے بہت سپورٹیو ہیں, مگر یہ ہے کہ ہم آس پاس میں بھی کمیونٹی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, اچھا یہ وہ کر لے گا, ہم اس سے ہیلپ لے لیتے ہیں, اگر اس نے نہیں کیا تو پھر ہم کہتے بس ٹھیک ہے, وہ ہم نے تو اپنے سے کوشش کی تھی, نہیں ہوا تو نہیں ہوا, ختم.
اس میں میں یہ کہوں گی کہ ایک اگر آپ کا سیلف امیج ہونا، جس طرح میرے پاس ایک بہت اسٹرانگ سیلف امیج تھا جو کہ ابھی بھی ہے، کہ تو پھر مطلب کہ آئی گیٹ ڈاؤن، چیزیں ہنڈرنس آتی ہیں، بٹ آئی نو کہ جو لائک بینگ ایوریج از ناٹ پاسبل، کہ یہ نہیں ہے کہ یار اچھا ٹھیک ہے ہنڈرنسز ہیں، آئی ہیو ٹو ریکگنائز کہ یہ ہنڈرنسز ہیں، مگر میں نے کچھ نہ کچھ تو اچیو کرنا ہے، میں نے یہ چیز تو اس لیول تک نہیں پہنچوں گی. دیکھو جس طرح اگر میرا جو میں نے پارٹیسپیٹ کیا اس سارے پروسیس میں، جو انٹرنیشنل کمپٹیشن پارٹیسپیشن میں نے کی، اس میں پیپل ہیڈ ایکسپیکٹیشنس فرام می آلسو، جو کہ میں نے ویسے بلڈ نہیں کی تھی. مجھے پتا تھا کہ میں پہلا کمپٹیشن ہے، اٹس اے لانگ جرنی، اینڈ دس از سم تھنگ کہ دس از دا آئس بریکر فار می انٹرنیشنلی. بٹ جب لوگوں کی ایکسپیکٹیشن تھی، میں نے ان کو آ کے فیس کرنا تھا، اور وہ مجھے پتا تھا آئی ہیڈ ٹو بی ویری کوگنیسنٹ آف دیٹ. اور اسی طرح پھر میں نے اپنے ایکسپیرینس میں یہ کیا کہ میری کبھی کچھ لوگوں سے ایکسپیکٹیشن تھی، اور پھر اس کی وجہ سے نا میں ان پہ بالکل ایک دم سے وہ ہوگی، بالکل ہی اگر انہوں نے منع کر دیا. جس طرح فار ایگزامپل میری جاب میں مجھے یہ زیادہ ایکسپیرینس ہوا کہ اگر میں نے کسی سے کچھ ایکسپیکٹ کیا اور مجھے وہ وہاں پہ جاب میں نہیں ملا، تو مجھے بہت بڑا ایک فیز آیا میرے پاس 2-3 مہینے کا، جس میں ڈاؤن تھی. اور پھر میں نے سوچا کہ میں کس سے ایکسپیکٹ کروں، میں انسان سے ایکسپیکٹ کر رہی ہوں، انسان سے تو نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے نا، مطلب کہ انسان تو انسان ہے، تو آپ نے جس سے ایکسپیکٹ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے ہی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو. تو پھر آئی انڈرسٹوڈ کہ یار وہ انسان کا بھی تو ایک لمیٹیڈ ورلڈ ویو ہے، تو وہ تو نہیں وہ کر سکتا، زیادہ دے ہی نہیں سکتا، انسان کی استطاعت ہی نہیں ہے، انسان دینے والا ہے کون. بالکل. تو وہ دیٹ ہیلپ می ٹو گیٹ آؤٹ آف اٹ. اور پھر تھوڑی ایکسپیکٹیشنس کم کرنے کا بھی میں نے اپنا کمنٹ لی. اٹس آل اباؤٹ کہ آپ جو چیزیں پھر آپ کے ساتھ ہو رہی ہیں، آپ ان کو بلڈ اپ کرو، سم اپ کرو. میری امی مجھے پھر اس پہ پش اپ کر رہی ہوتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں دیکھ نہیں رہی کہ کیا ہو رہا ہے. نہیں دیٹس گڈ. یہ مجھے ان کی اپروچ بڑی اچھی لگی، تھینک یو سو مچ. وہ یہ نا ان کی ڈانٹوں سے ہی یہاں تک پہنچے ہیں. کہتی ہوں گھر والوں کی ڈانٹ بہتر ہے اس سے بجائے کہ باہر جا کے جب وہ رگڑا ملتا ہے نا تو وہ بہت برا ہوتا ہے. تو وہ گھر سے ہی آپ کو اتنی اسٹرینتھ مل جائے، وہ طاقت مل جائے، وہ پاور مل جائے، وہ امپاورمنٹ مل جائے، تو اس کے بعد باہر کی دنیا کانکر کرنا آسان ہو جاتا ہے. وہ گھر کا رگڑا از بیٹر. ایگزیکٹلی. اچھا، ایک ہم ہمیشہ کہتے رہتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں جب ہم نے یہ پوڈ کاسٹ سیریز شروع بھی کی نا بختاور، وی وانٹیڈ ٹو بریک دا ٹپیکل اسٹیریوٹائپس. اور عورتوں کے اگر آپ بات کریں تو بڑا ایزی آ جاتا ہے، عورت تو بیچاری ہے، عورت تو وکٹم ہے. مطلب ہم عورتیں خود بھی کریں نہیں، ہم کیا کریں، ہم کیسے کریں، ہمارے پاس وہ بہانے بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم حالات کا بنا لیتے ہیں، کسی اور شخص کا بنا لیتے ہیں، اور پھر اس میں ہم اپنا ہاتھ روک کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور شاید 15-20 سال بعد جب ہمارے بچے بڑے ہو جاتے تب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم نے تب وہ اسٹیپ لیا ہوتا، شاید میں یہ بھی کر سکتی تھی، شاید میں بھی اس فیلڈ میں گھر چلانے کے علاوہ بھی کچھ کر سکتی تھی. تب وہ کاش اور ریگریٹس اینڈ واٹ ایفس والی چیزیں آتی ہیں. بٹ پھر آپ کے پاس بلیم کرنے کو کوئی نہیں ہوتا، تو پھر ہم اسپیس کوڈ بنانے کے لیے کسی نہ کسی کے اوپر ڈال دیتے ہیں، بیکاز ہماری ایگو بھی تو چلنی ہوتی ہے نا. سو آئی تھنک دس از دا تھنگ دیٹ وی آر لرننگ فرام یو، کہ ریئلائز یور سیلف ورتھ، بی کانفیڈنٹ ان ہو یو آر، ہاؤ یو آر، اینڈ دین آپ اس میں ڈرو کہ میں یہ کر سکتی ہوں. میں آپ سے بالکل ان دی اینڈ یہی کچھ ٹپس جاننا چاہوں گی ہمارے لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہیں، جن کو لگتا ہے کہ دنیا بہت مطلب اٹس جسٹ آؤٹ آف آور ریچ، ہماری لمٹ نہیں ہے، ہم کر ہی نہیں سکتے. وہ اپنی سیلف ورتھ ریئلائز کیسے کریں اور کیسے آگے بڑھیں؟ اب میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ سیلف ورتھ اگر آپ مجھ سے نارمل ڈیز میں پوچھیں گے نا کہ آپ کا انٹروڈکشن کیا ہے یا پھر آپ کیا کرتے ہو، تو میں بھی آپ کو جواب نہیں دوں گی صحیح سے. میں کہوں گی یار میں کچھ نہیں کرتی. ایگزیکٹلی دس از ایگزیکٹلی واٹ آئی سیڈ ان دا بگننگ، کیونکہ ہم نہیں کرتے، ہم نہیں کچھ بھی نہیں، ہمیں فیل ہی نہیں ہوتا ہم کیا کرتے ہیں. ہاں، میرا بڑا ایکسپیرینس رہا ہے ورک پلیس میں بھی کہ اچھا مجھے میرے سینئرس مجھ سے سیٹسفائڈ ہوں گے میرے کام سے، بٹ مجھے نہیں فیل ہو رہا کہ یار میں کام صحیح کر رہی ہوں، یا مجھے لگ رہا ہے اچھا یار دے آر گیونگ می ایزی ورک بیکاز آئی ایم ویژولی امپیئرڈ. تو وہ چیلنجز ہیں، مگر جب آپ کرنا شروع کرتے ہو نا تو ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اٹس جسٹ سمپل کہ ون ڈے یو گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ تھنگس، پھر اف یو گیٹ ڈاؤن دین یو اگین گیٹ اپ اینڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ اگین.
سو اٹس آل اباؤٹ دیٹ کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے اور آپ کے دل میں ہے کہ یار دس از مائی پرپز ان لائف اینڈ دس از واٹ آئی ہیو ٹو اچیو, دین یو جسٹ ڈو اٹ. اور ساتھ ساتھ آپ کے راستے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. تو آپ کو اس لیے وہ نہیں ہے کہ میں بہت کوئی اسٹرانگ انسان ہوں اور ایسا کوئی اسٹرانگ انسان ہوتا ہے تو پھر وہ یہ چیزیں کر سکتا ہے. سو یا پھر آپ کی سیلف اسٹیم کوئی بہت ہائی ہونی چاہیے. میری اچھی خاصی لو بھی رہ چکی ہے کافی دفعہ, بٹ وہ جیسے بلڈ اپ ہوتی رہتی ہے. اب ایک انٹرنیشنل کمپٹیشن کرنے کے لیے اور سب لوگوں کے ساتھ جا کے ملنے کے لیے ایک ہائی سیلف اسٹیم مجھے چاہیے تھی, کیونکہ وہاں پہ مجھے ہر کوچ آ کے بتا رہا تھا کہ آپ کو یوں کرنا چاہیے اور یوں کرنا چاہیے. اور میں نے کہا اچھا آج میرے پاس کوچ نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ بتا سکتے ہیں مجھے, اگر تو میں کوچ لے کے آؤں گی تو پھر کوئی نہیں آئے گا, آپ کو ضرورت نہیں ہے. ہاں کیونکہ اس ٹائم پہ تو آپ جو بھی کوچنگ کرنا چاہیں گے وہ میں نہیں کر سکتی. بٹ وہ سارا یہی تھا کہ وہ اس وقت گیمس میں نروس بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور اگر میرے پاس وہ سیلف اسٹیم نہ ہوتی ہیں تو میں وہ نروس کو نہ کہ میں ہر دفعہ خراب شوٹ کر کے بھی میں کھڑی ہوئی ہوتی تھی وہاں پہ, تو وہ اس کے لیے بھی آپ کو بہت نروس چاہیے ہوتا ہے. تو آپ کرتے رہو. آپ دس از کہ مجھے پتہ ہے کہ اچھا میرا ڈاؤن فیز آئے گا 2-3 دن کا آئے گا یا پھر مہینے کا آئے گا, پھر مجھے یہ پتہ ہے کہ اس کے بعد میں آئی ول بی ایبل ٹو ڈو دیٹ. مجھے پتہ ہے کہ یار اسٹریئنگ ڈورمنٹ یا ویجیٹیٹیو فارم میں رہنا تو اٹس ناٹ این آپشن نا. وہ میں نے اپنے آپ کو بتایا ہوا کہ یہ لمیٹیشنز ہیں, یہ دس از ناٹ این آپشن فار یو. ہاں یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. ہاں یہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. تو پھر یہ میری ایڈوائس ہوگی کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایگزیکٹلی وٹ یو ہیو ٹو اچیو نا, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہو, اور پھر آپ اس کے لیے پھر آپ کو سیلف اسٹیم آپ خود ہی اس کی بلڈ کر آہستہ آہستہ بلڈ ہوگی. تو مطلب یہ کوئی وہ منترا نہیں ہے کہ ہمیں لگے کہ بس ہم یہ 1-2 چیزیں کر لیں تو ہمارے اندر آ جائے گی اور پھر ہم دنیا کو فیس کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو کرتے رہنا پڑے گا اور پھر آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ آ جائے گی, وہ خود ہی آپ کے اندر پھر سیلف کانفیڈینس بلڈ ہوگا. رائٹ. تھینک یو سو مچ بختاور. وی وش یو آل دی ویری بیسٹ فار فیوچر, اور اسی طریقے سے اور اچھا کام کرتے رہیں اور اچھے تیر نشانے پہ لگاتے رہیں. مجھے تو بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ انٹرویو کرنے میں. اٹ واز اے پلیئر. مطلب ہمیں بھی بہت مزہ آیا, اتنا کچھ سننے کو جاننے کو ملا. آنیسٹلی مجھے نہیں لگتا تھا کہ آرچری کا پاکستان میں اس طریقے سے اسکوپ ہے, کیونکہ ایک وہی مائنڈ سیٹ بنا ہوا تھا, اٹس اے مینس اسپورٹ. فیمیلز ہوں گی بھی تو بہت کم ہوں گی, اینڈ دین ویژولی امپیئرڈ اور نیشنل لیول پہ اور اس طریقے سے بھی ہو رہا ہے. گڈ ٹو سی دس سائڈ آف پاکستان, اینڈ دس از دا سائڈ آف پاکستان یو نیڈ ٹو بی پراؤڈ آف. ہم وہی ابھی بھی گھسی پٹی رونے کو 100 بہانے ہیں, ان 100 بہانوں پہ نہ روئیں. جو ہنسنے کا ایک اچھا بہانہ ہے اسی کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیں. اور اگر آپ یہی منتر زندگی میں لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا, آسانیاں پیدا ہوتی رہیں گی. نیت صاف ہونی چاہیے, یہ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے جو ایسے اسٹارز ایسے سیلیبریٹیز سے آپ کو ملتی ہے. انشاءاللہ ول سی یو نیکسٹ ویک ود اندر گیسٹ. ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف اینڈ ویل بی ویٹنگ فار دا فیڈ بیک. اچھا لگتا ہے جب فیڈ بیک ملتا ہے, اور اگر کرٹیسزم ہے تو وہ کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے. میں کبھی ان کامنٹس کا رپلائی نہیں کرتی جو آتے ہیں کہ لکس کی بیسس پہ کہ یہ کیا کیا, یہ کیوں پہنا ہے, یہ کیسے پہنا ہے, یہ شکل کیسی ہے. ایسے کامنٹس بالکل کیٹر نہیں ہوں گے, آپ سیدھا بلاک ہو جائیں گے. سو کنسٹرکٹیو کرٹیسزم مائنڈ سے آپ اگری کر سکتے ہیں, ڈس اگری کر سکتے ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتے ہیں. اس کے علاوہ کائنڈلی لائک اینڈ سبسکرائب. سی یو نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اللہ حافظ.